آپ نے تعاون اور اشتراک کے جذبے سے کام کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں اکثریت اور اقلیت، صوبہ پرستی اور فرقہ بندی اور دوسرے تعصبات کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ فرمایا کہ ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی ہے۔ یہاں ایک فرقے یا دوسرے فرقے میں کوئی تمیز نہ ہوگی، یہاں ذات اور عقیدوں میں کوئی تمیز نہ ہوگی۔ ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے اور مساوی باشندے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آپ اس لیے آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا پاکستان کی حدود میں اپنی کسی عبادت گاہ میں جائیں۔ آپ کا تعلق کسی مذہب، کسی عقیدے یا کسی ذات سے ہو، اس کا مملکت کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات بطور نصب العین اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ یہ قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات بطور نصب العین اپنے سامنے رکھنی چاہیے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہ رہے گا اور مسلمان مسلمان نہ رہے گا، مذہبی مفہوم میں نہیں، کیونکہ ہر شخص کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی مفہوم میں، اس مملکت کے ایک شہری کی حیثیت سے۔ اب یہ تصور قائد اعظم نے پیش کیا ہے اور 74ویں اسمبلی اس سے بالکل الٹ کام کر رہی ہے۔ بس یہ تصور تھا بانی پاکستان کا اسمبلیوں کا کام اور حکومتی معاملات چلانے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کے مذہب اور عقیدے اور عبادت کے طریقوں کا فیصلہ کرتی پھرے کہ کس نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے۔ اور جس دن حکومت پاکستان میں اس اصل کو سمجھ کر اس اصول پر کام کرنا شروع کیا گیا جس کی رہنمائی قائد اعظم نے فرمائی ہے، وہ دن پھر انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ترقی کی نئی راہیں متعین کرنے والا دن ہوگا۔ فرقہ پرستی اور قومیت کی دیواریں گریں گی تو تبھی قائد اعظم کے خوشحال پاکستان کو پاکستانی دیکھ سکیں گے۔ بس اپنی تاریخ سے اب بھی سیاستدان جو ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کسی کے دین کی جزیات کا فیصلہ کرنا یا دین کے بارے میں فیصلہ کرنا اور اپنے عقیدے ٹھونسنا نہ ہی اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس عظیم شخصیت نے جس نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ مملکت بنا کر دی ہے اس بارے میں اجازت دی تھی۔ ایک شہری کی حیثیت سے پاکستان کے ہر شہری کو اس کے حقوق دینے چاہیے۔ ووٹ کا حق ہے، ملازمتوں کا حق ہے، مذہب اور عقیدے کا حق ہے، یہ اس کا حق ہے، اس کو ملے۔ جہاں تک قانون کے لاگو ہونے کا سوال ہے، قانون ہر ایک کے لیے ایک ہو، وہ کیا جائے جو بھی قانون بنتے ہیں۔ یہ برابری کے حق ملیں گے تو ملک میں سکون کی فضا قائم ہوگی۔ ان حکومتوں کو چاہیے کہ اس بات سے سبق سیکھیں کہ 74 کے جو فیصلے ہوئے اور جو 84 میں پھر اس پہ مزید ترمیم کر کے کارروائیاں کی گئیں احمدیوں کے خلاف اور جو پابندیاں لگائی گئیں، اس کے بعد سے ملک جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے، کوئی ترقی نظر نہیں آتی۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، 3 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ احمدیوں نے تو تمام تر ظلموں کے باوجود ملک کی بہتری کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے اور وہ کریں گے، لیکن احمدیوں کو نقصان پہنچانے والے یاد رکھیں کہ خدا تعالی کی تقدیر تم سے ایک دن ضرور بدلہ لے گی۔ آئے دن
قانون اور اسلام کی آڑ میں احمدیوں کو جو شہید کیا جاتا ہے، یہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھو، یہ فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ اس میں بہت لمبا عرصہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غضبناک ہوا اور اس پر لعنت کی، اور اس نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بس اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور ایمان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے کہ کہنے یہ مومن نہیں ہے، احمدی اگر مومن نہیں ہے تو کہ سب سے افضل ایمان کا حصہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، پورا کلمہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل حصہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہے۔ اور پھر وہ واقعہ جب ایک صحابی نے جنگ کی حالت میں دشمن کو زیر کر لیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اس شدت سے اس سے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے یا اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس وقت یہ چاہتا تھا کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، جو غصے کا اظہار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے باوجود یہ اپنی تعریفیں کر کے کلمہ ہوں کو قتل کرتے چلے جا رہے ہیں، شہید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں پھر انتہائی ظالمانہ طور پر ایک نوجوان جوڑے میاں بیوی کو ملتان میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے زمانے کے امام کو مارا۔ دونوں ڈاکٹر تھے اور بڑے ہر دل عزیز ڈاکٹر تھے۔ ایک ڈاکٹر شیراز ان کا نام ہے، ان کی 37 سال عمر تھی، اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر نورین شہزاد 28 سال کی۔ میرا خیال ہے کہ شاید شہداء میں عورتوں میں شاید سب سے کم عمر شہید ہیں یہ، کہ ان لوگوں کو اتنی بھی جو ایک انسانیت کے پاس ہوتا ہے وہ نہیں ہے، کہ جو نافع الناس وجود ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، خدمت خلق کرنے والے ہیں، اور تمہارے مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو بھی بےایمانہ طریقے سے شہید کر دیا۔ یہ مخالفین یاد رکھیں کہ احمدی جو ہیں وہ تو کسی مقصد کے لیے شہید ہو رہے ہیں، لیکن اس حق سے انکار کی وجہ سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے آنے سے جو ظاہر ہوا، اس انکار کی وجہ سے ملک میں جو بدامنی پھیل رہی ہے، اور اس وجہ سے کئی درجنوں معصوم بلا مقصد قتل کیے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک قدرت کا ایک انتقام ہے جو لیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں اگر ہم مسلمان تو نہیں ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سلوک کرنا، جس کی آیت میں نے ذکر پڑھی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا پھر ان سے۔ کچھ خوف خدا نہیں ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ اب گزشتہ دنوں میں خبر پہلے لڑائیاں ہوتی رہیں حکومت کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اس کے بعد پھر حکومت نے ہتھیار ڈال دی اور سوات میں ایک شرعی نظام جاری کر دیا گیا، اور شرعی نظام قائم ہو گیا، عدالتیں بھی قائم ہو گئیں۔ اس کے بعد وہاں کے جو بھی کرتا دھرتا ملا تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ جج جو ہیں حکومت کے یہاں آنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ حکومت کو یاد رکھنا چاہیے، یہ سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے یہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، یہ پورے ملک کو مزید بدامنی کی لپیٹ میں لے گا۔ دنیا کی جو صورتحال ہے، دنیا میں پاکستان کی جو صورتحال ہے،
اب پورے ملک کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے.